الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 26 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی، تو پس جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ان کے رب کی طرف سے اتری ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذکر سے، گمراہ کرتا ہے اس سے بتیروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مثال دے کے بات سمجھانا یا گفتگو کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے مثالیں دے دے کر سمجھانا۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھی کافر اعتراض کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اعتراضات کرتا ہے، جیسے آج کل لوگ اولیاء اکرام پر، صوفی لوگوں پر، علماء خیر پر اعتراضات کرتے ہیں، جی یہ فلاں بندہ جو ہے یہ مثالیں بڑی دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے، سمندروں کی، پانی کی، تنکوں کی، حباب کی، بمر کی، خباب کی، یہ سارے موجوں کی، تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے، موسموں کی، پھلوں کی، ہر چیز کی مثال دیتا ہے، تو اعتراض کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس سے ڈرے تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس کے اعتراض کے ڈر سے ایسی مثال کو دینا ترک نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے، ایسی مثالوں کے سلسلے میں خدا پر، اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ دیکھیں جی یہ کیسا خدا ہے جو مکھی اور مچھر وغیرہ کی مثالیں دیتا ہے۔ ان کے لیے ایسی بیہودہ اعتراضات کے جواب میں، ان کے لیے جو بیہودہ، ان کے کم عقلی والے، بے عقلی والے جو باتیں ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے بیہودہ اعتراضات کا اس آیت میں جواب دیا، آیت نازل کی، جس میں ارشاد اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ بات، یہ امر ہرگز قابل شرم نہیں ہے، قابل اعتراض نہیں ہے کہ وہ بات سمجھانے کے لیے کسی کم سے کم تر چیز کی مثال دے دے۔ گویا مثال دے کر سمجھانا سنت اللہ ہے، جسے صوفی اکرام نے پوری طرح اپنایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر عمل کرنے سے روکتا ہے تو اس کو خود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کی ذات کا کتنا احترام ہے۔ مراد یہ سیدھا اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، اس کو جو ہے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ آیت سے مزید یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ مثالوں سے چڑھنا کفار مکہ کا شعار تھا۔ کوئی مثال سے کوئی چڑھتا ہے تو وہ سمجھے کافروں کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ سنت کا مطلب دستور، طریقہ، تو وہ کافروں کے عمل پر عمل کر رہا ہے۔ اگر آج کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی سنت کو چھوڑ کر
کفار مکہ کے انداز فکر کو اپناتے ہوئے بزرگان دین کے کلام میں پیش کی جانے والی مثالوں پر ناک بھون چڑھاتے ہیں اور چڑھا رہے ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے قابل غور بات نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ صرف کافر کرتے ہیں۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا ہے، کیسی مثال بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں ان میں عقل سلیم ہوتی ہے، وہ تو بے چوں چراں چپ کر کے اسی وقت کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے جو بھی بیان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حق ہے، چاہے کم تر چیزیں چاہے جیسی بھی ہے، ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں، تو اس لیے اس کو وہ حق سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ دولت ایمان سے محروم ہونے کے علاوہ کم عقل بھی ہوں، بے وقوف بھی ہوں، کج اندیش بھی ہوں، لا علم بھی ہوں، وہ یہ مثالیں پڑھ کر سن کر اظہار تعجب کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا خدا اور اتنی بڑی اس کی شان اور اس قدر چھوٹی چھوٹی مثالیں، تو یہ کم علمی کی نشانی ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعتراضات، ایسی باتوں سے جو اعتراض والی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کلام حکیم پر، انبیاء پر، رسولوں پر بے ادبی ہے اگر وہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس ایسی بے ادبی سے ہمیں بچائے۔ یہ بے ادبی ہے، یقیناً بے ادبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے انسان پھر سوچے، اگر دور تک سوچے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اور اپنے ایمان سے بھی ایسی باتیں، ایسے اعتراضات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی فرما دیا اسی آیت کے حوالے سے کہ اس کی پیش کردہ مثالوں سے جہاں اہل ایمان ہدایت پا جاتے ہیں، مثال ایک ہی ہے، اہل ایمان ہدایت پا جاتے ہیں اور منکرین اسی مثال کو سن کر اس پر اعتراض کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، کوئی ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے اور کوئی گمراہی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ گویا وہی مثال ایک طبقہ کے لیے سامان ہدایت مقرر کر دیتی ہے، فراہم کر دیتی ہے، جبکہ وہی آیت دوسرے طبقہ کے لیے سامان گمراہی مہیا کر دیتی ہے، ان کے اپنے اختیار کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ مثالوں کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص پھر اپنی استعداد اور سمجھ کے مطابق ان سے بہرور ہو سکتا ہے۔ تو صوفیہ اکرام کی پیش کردہ جو مثالیں ہیں، حقائق ہیں، باعث ہدایت و گمراہی نہیں ہیں، نہیں بن سکتی، بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اکرام نے اسرار و حقائق کو مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے تاکہ سمجھنے والے کے لیے آسانی ہو۔ کم علم صوفی جاہل، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، انہیں تصوف کی ابجد تک بھی نہیں آتی، وہ گمراہی کی سرحدوں تک جا پہنچے ہیں، خاص طور پر موجودہ دور میں جو نظر آتے ہیں، اور معترضین بجائے اس کے ایسے جہلا اور کم علم صوفیوں کو لان تان کرتے ہیں۔ حقیقی اور عظیم المرتبہ صوفیاء کو برا بھلا بھی پھر ان کو دیکھ کر کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے کلام کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا جو انہوں نے اپنی مثال میں بیان کیا ہے، یا جو جاہل جو لوگ ہیں اپنی استعداد کے مطابق سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، کسی عارف کے کلام کی تشریح درکار ہو تو اولاً تو کسی خود آگاہ اور صاحب حال ہی سے اس کے متعلق دریافت کرنا چاہیے، اور اگر بد نصیبے سے ایسی شخصیت میسر نہ آئے تو کم از کم ایسے علماء راسخین سے رجوع کیا جائے جو علوم شریعت و طریقت دونوں کے جامع ہوتے ہیں۔ آج کل جو بعض صوفی جاہل صوفی ہیں، یہ رسم عام ہو گئی ہے کہ نازک سے نازک مسئلہ پر، مسئلہ تصوف پر پھر وہ گل افشانیاں کرتے پھرتے ہیں، جو محض سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ صوفیزم عمل کی دنیا ہے، اور حاضرین سامعین صرف اپنی بزرگی کو جو ہے اپنی بزرگی کا روب جھاڑنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے، نذرانے بٹورنے کے لیے، جن میں اولیاء سلف کے کلام کی بے سر و پا تفصیلیں وہ کر کرا کے تعویلیں کر بیٹھتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مجلس سے مال بٹورتے ہیں، تو یہ ان کو حقائق کا نہیں پتہ۔ ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر طبی میدان موجود ہو تصوف کی طرف، تو دنیا تصوف کے علمی راستوں سے ان لوگوں کے پاس جائیں
جو بخوبی آشنا ہوں، آگاہ ہوں۔ محض کسی دوسری زبان یا دیگر علوم پر عبور رکھنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان اسرار و حقائق کی تہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے عرفان الہی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔